گئے عمر کو سکھائے گئے خلاف کرنے میں لڑکی کی دعوت میں راضی ہوں تم پر ایسے درمیان لال کر پانی اخبار کرنا اور ان پر پانی ملنا ملے پنا پر ہم چھوڑے سجا اور میرے لڑکی کی دعوت میں تم سے راضی ہوں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے رضا زندگی کا ایک بات سمجھانے لگا ہوں میرے پیغمبر کیسے ہو آپ کی آواز ہو اور اس کو مجلس میں تمہاری آواز اگر میرے پیغمبر کی آواز سے بلند ہو گئی انتہ پتا سارے آواز برباد کر دوں گا ایک بھی تمہارے پلے کچھ نہیں بچے گا یہاں ادب ضروری ہے اس لیے کہتے ہیں نا باپ خدا دیوانہ باش باپ خدا دیوانہ باش باپ محمد ہوشیار صلی اللہ اللہ کے بارے میں بندہ دیوانہ ہو جائے لیکن جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آ جائے پھر بندہ ہوشیار ہو جائے تھوڑی سی پانی برابر پانی کوئی پانی کا بھی تھوڑا حصہ اگر اس ساتھی کا کر پایا گیا ایمان ہارے ہو جائے بندہ مومن نہیں شادی رحمت اللہ علیہ فرماتے آج تبھی نبی کیسے مانا کروں زبان میں خرابی ہے کیونکہ شاہ صاحب پنجابی زبان کے بڑے ماہر تھے مانا کیا خدا کی قسم دوستی پڑوی ہے شادی فرماتے ہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں اور یارو تو آیا ہے جس کی وجہ کو کر کے میرے نام میں میرا ملتا ہے یہ تمہاری زبان کا لفظ نہیں یہ میری زبان کا لفظ ہے میری پنجاب میں مینا یہ مینا جو ہوتا ہے نا اس جگہ پہ دیا جاتا ہے جہاں کچھ قرابت ہوتی ہے جہاں کچھ انس اور پیار اور محبت ہوتا ہے جہاں رشتے داری ہوتی ہے عام بندے کو لوگ مینا بھی ہماری پنجابی میں اس کو کہتے ہیں علامہ دینا یعنی اس کو تو علامہ دیا جاتا ہے اور جب اپنوں کی بات آ جائے وہاں مینا دیا جاتا ہے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا وہ صحابی ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ تو اللہ نے میرا نہ میرے پیغمبر نہ میرے پیغمبر یہ سرکار کی مان دائے گا نہ دائے یہ مانے گا نہ مانے تو عید کو تسلیم کرے گا نہ کرے آپ کی نقطے کو عبادت کو مانے گا نہ مانے میری کتاب کو مانے گا نہ مانے میرے پیغمبر اس سے کوئی فرق نہیں ہے یہ آپ کی وجہ سے ہونے گا نہ آئے آپ کی بات سنے گا نہ سنے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے پیغمبر لیکن تیرے یاروں میں سے کوئی آ جائے تو اپنے ماتھے کے صدر کے ڈالنے کی ضرورت اس لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حزب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر یہ جماعت تم کے لیے یہ ساتھی ہوتے ہوئے یار ہوتے ہوئے سنگی ہوتے ہوئے صحابی ہوتے ہوئے میرے پیغمبر پر میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ جماعت تیری ہے اور میری ہے اس کی قول اور فوج کے خلاف بغاوت جائز ہے وہ بتاؤ نہیں اللہ نے فرمایا اگلی بات بھی سن لو ہر دل تحریر ہے اعلان کیا جا رہا میرے پیغمبر میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں میری جماعت ہی کامیاب ہے حزب اللہ
اگلی سورت میں یہ سورت ہے، آگے سورت حشر ہے، 28 مقامات ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں 3 جماعتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک جماعت ہے 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، ایک جماعت ہے مہاجرین کی، ایک جماعت ہے ایک جماعت ہے انصاریوں کی۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر جو جنگ میں مارا گیا، یہ مارے فیض آیا مان اللہ یہ جو مارے فیض کیا ہے، ایک مان مارے غنیمت ہوتا ہے، ایک مان مارے فیض ہوتا ہے۔ مارے غنیمت اس کو کہتے ہیں جو جہاد کرنے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، مارے فیض ہوتا ہے مسلمان گئے ہیں، آگے والے طرف گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، جہاد نہیں ہوا، مقابلہ نہیں ہوا، دشمن پسپا ہو گیا ہے، اس سے جو مال مل جاتا ہے اس کو مالے فیض کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے یہ جو مالے فیض ہے میرے پیغمبر میں اعلان کر رہا ہوں للفقراء المہاجرین، یہ علم مہاجرین کو تلاش کے لیے ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بطرا، جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، مسجد سے نکال دیا گیا، ان کے کاموں پہ قبضہ کر دیا گیا، اور انہوں نے مکہ کیوں چھوڑا، انہوں نے اپنے ماں کیوں چھوڑے، اپنا وطن کیوں چھوڑا، اپنے گھر بار کیوں چھوڑے، اپنے رشتے دار کیوں چھوڑے، اپنی برادری کو کیوں چھوڑا۔ اللہ فرماتے میں اللہ گواہی دے کے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے چھوڑا ہے۔ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ سچے لوگ ہیں۔ آگے دوسروں کا تذکرہ کیا ہے، وَالَّذِينَ تَوَفَّوْهُمْ طَاعَةً وَإِيمَانًا مِّن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، انصاریوں کا ذکر کر دیا، فرمایا میرے پیغمبر جنہوں نے ایمان لے آئے کو بھر دیے ہیں، جنہوں نے آنے والوں کو ڈر دیے ہیں، جنہوں نے آنے والوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، جنہوں نے ان کی نصرت کی ہے، جو انصاری بنے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ کونا ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر ان کے لیے پیار ہے، ان کے لیے ان کے دلوں کے اندر قرب ہے، ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت رسی بسی ہوئی ہے، کتنی بس گئی ہے، کتنی بس گئی ہے، کتنی بس گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت قائم کی ہے، بھائی چارہ قائم کیا ان کے درمیان، اس حد تک انہوں نے محبت کی ہے، اپنے سب کے پیچھے کر دیے، ان کو آگے کر دیا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے بھائی انصاری کے پاس رہ رہے کو انصاری بھائی کہتا ہے، اور میرے بھائی جس کو میرے نبی نے میرا بھائی بنایا، میرے نبی نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، اب تو میرا ایسا بھائی ہے، میرے نبی نے حضوروں کے پاس ہے تو تجھے پسند ہو آگے سے میری یہ بیویاں ہیں، میرے بیویاں ہیں، جس پر تم کہتا ہے میں تمہارا دے دیتا ہوں، عزت کے بعد تم نہ کر لینا۔ حضرت عبدالرحمن نے اور رسول اللہ اگر فرماتے نہ میرے بھائی میں تاجرانی ہوں، مجھے منڈی میں کیا ہوگا، میں تاکہ تجارت کروں گا، کیوں نہیں کہ میں یہیں پہ بیٹھ جاؤں، نانا میں تجارت کروں گا، مال خود کمانا جانتا ہوں، میں منڈی میں تجارت کرنا جانتا ہوں، ایسی معاملات قائم کرتی ہے جو حکومت حاضر علیہ ولا یقینون فی سکونہم حاجۃ مما اوتوا، اللہ کے نبی کو کچھ ان کو دیتے ہیں، آج یہ جانا مہاجرین کو، اور
انصاریوں کے دل کے اندر یہ کبھی نہیں آیا ہائے ہائے ان کو کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر یہ کوئی مجبور بھی ہو تاکہ اپنے پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں ہمیں نہیں ملتا نہ ملے کوئی بات نہیں ان کو ملنا چاہیے اپنے دل کے اندر کی محبت کا ساتھ کی ہے اللہ فرماتے میں تم پر عادت جو اپنے دل کی عادت سے بچا دیا گیا اللہ ان کے تذکرے کرتا ہے پہلے ہم مہاجرین کے تذکرے کیے پھر ہم کام کے ذکر کر کے اللہ کو ملنے دے کامیابی کی سندے عطا کرنا میرے بھائیوں یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے بارے میں اللہ نے دنیا کے کام کر دیا ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے جماعت ہے 1,24,000 ہے 1,44,000 ہے 1,55,000 ہے اگر اس کے بعد اللہ کی ذات پر ہے وہ بہتر جانتی ہے صحیح کا جانتی ہے اس پوری جماعت کے بارے میں اللہ نے کہانی کا انجام ہے جیسے اس جماعت کا ایک فرد ہے جس کا نام ہے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہے اس طرح اب نماز پڑھتے ہیں یاد خیال ہے پہلی سب کا کوئی سوال ہے جو کسی سب کا نہیں ہے حدیث میں یوں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی سب کا ثواب کتنا ہے تو فرمایا مسجد میں نماز نہیں لڑائی نہیں جھگڑے شروع ہو جائیں پہلی سب میں نماز کے لیے اتنا اجر ہے پہلی سب میں نماز پڑھنے کا اور ہم کوشش کرتے ہیں پچھلی سب میں تاکہ آئیں 2 رکعتیں اوپر نیچے کریں اور پھر پڑھنا چاہتے ہو تو بیت خانہ بنتے ہیں العیاذ باللہ پہلی سب کا سوال زیادہ ہے سب مانتے اور لوگوں صحابہ کی جماعت کی سبوں میں ابو بکر کی مثال پہلی سب ہے پہلی سب اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا یہ اختلاف ہوتا ہے حضرت خدیجہ پہلے ہی پہنچ گئی پھر ابو بکر پھر علی پھر حضرت رضی اللہ عنہ لوگ اختلاف کرتے کوئی کہتا ہے وہ پہلے کوئی کہتا ہے یہ پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعد میں بڑی خوبصورت تصدیق کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بناتے لوگ کیا سمجھتے وہ پہلے آیا ہٹانے لگے اور سنو میں تصدیق دے دیتا ہوں عورتوں میں خدیجہ پہلی عورتوں میں خدیجہ پہلی بچوں میں علی رضی اللہ تعالی غلاموں میں
حضرت پہلے اور لوگوں حقائق ہیں. حضرت علی کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا، حضرت علی نے فرمایا تھا اللہ کے نبی پاپا سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا. آپ نے فرمایا پاپا سے پوچھنا ہے نا تو پھر اس کا تذکرہ نہیں کرنا، ابھی کسی سے تذکرہ نہیں کرنا، کیونکہ ابتدائی دور ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں پاپا سے پوچھوں گا. اور جب کس کی باری آئی ہے اس کی جو مدینے میں مکے میں رہتا ہے عمر اس کی 38 سال ہے اور حضرت علی کی عمر اس وقت 8 سال ہے. حضرت عمر کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ 38. اور وہ ایسا ویسا نہیں ہے، مکے کا بہت بڑا کپڑے کا تاج ہے. اس کی مکے میں 4 دکانیں ہیں، شادی شدہ ہے، 5 بچے دار آدمی ہے اور مکے کا جہاں دیدہ انسان ہے. اللہ کے نبی نے ابو بکر کے سامنے فرمایا ابو بکر مجھ پہ وحی اتری ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی فرق و نگاہ نہیں، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی اگر آج نبی ہے ابو بکر پہلا غلام ہے. صحابہ کی صف میں ابو بکر کی مثال پہلی صف کی ہے. جس طرح پہلی صف کی فضیلت پر پیچھے والی صف والے نہیں پہنچ سکتے اور مسلمانوں اور مسلمانوں صدیق اکبر پر میرے رب نے وہ فضیلت دی ہے، وہ حسبت دی ہے، وہ صفات دی ہے، وہ خوبیاں دی ہے، وہ مقام دیا ہے. سارے صحابہ اور سارے نبیوں کے صحابہ مل جائیں صدیق کی حسبت کو نہیں پہنچ. اس لیے کہا جاتا ہے دما دم مست کلندر صدیق دا، دما دم مست کلندر صدیق دا. صدیق کو عظمت والا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب تجھے وقت اوپر ہو گیا ہے تو 20 منٹ اوپر ہو گئے انشاءاللہ